गो करते शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। और शुरू करता हूँ हर उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मुझे अता की है। आज हमें बड़ा दुख हुआ है कि जिस मुल्क के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इस कंट्री के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, और ये आज हमारे इस शोबे के एक एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर के बेस पे मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि जो हम सोच रहे हैं कि और जो ख़बरें हमारे पास पहुंच रही हैं कि ये होम्योपैथिक और तिब का शोबा ख़त्म किया जा रहा है और इसको ज़म किया जा रहा है। हुकूमत हमें देती क्या है? हुकूमत हमें सालाना 20 लाख रुपए फ़ंड देती है, और हमारे यूनियन कौंसल का, हमारे नेशनल कौंसल का, होम्योपैथिक नेशनल कौंसल का जो मंथली सैलरी है वो 30-32 लाख रुपए है। हमें अगर ये हुकूमत ये पैसे ना भी दे तो हमारी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की, इस कौम की, और जो पूरी दुनिया हमने छोड़ी हुई है इस खिदमत की खातिर, और अपनी सारी ख्वाहिशात छोड़े हुए हैं, एक कुर्सी पे बैठ के ज़िंदगी गुजारते हैं। और सिर्फ ये नहीं, इतनी चीज़ें आप सोचें कि इस होम्योपैथिक फील्ड से कितने लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं अगर अपना कहूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, मैं अपनी जब से मैंने स्टार्ट किया है 14-15 साल में, 16 साल में तकरीबन 12-13 लाख मरीज़ मैंने चेक किए हैं। उसमें ना भी हो तो 7 लाख मरीज़ों को मैंने फ्री दवाई दी है। लेकिन उसका सिला हमें क्या मिल रहा है कि हमारी आइडेंटिटी ख़त्म किए जा रहे हैं, और हमारी आइडेंटिटी को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो ये बड़ा बहुत ही दुःख की बात है। तो हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, और हम इस जो रिपोर्ट, जो ख़बरें हम तक पहुँच रही हैं, हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये तिब के हवाले से और होम्योपैथ के हवाले से कि इसको ज़म किया जा रहा है। तो हुकूमत अगर अपने खर्चे कम करना चाहती है, तो ये सोचें कि ये इस फ़ील्ड को, इन 2 फ़ील्डों को ये देता क्या है हुकूमत? हुकूमत इसको कुछ भी नहीं दे रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन है टोटल, ये बहुत बड़ा फ़र्क कर रहे हैं। 1,30,000, 1,32,000 इतने तो होम्योपैथ डॉक्टर रजिस्टर्ड है जो क्लिनिक चला रहे हैं। अब देखें कि इनसे कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, और उसके बदले में हमें क्या दिया जा रहा है? उसके बदले में हमारी आइडेंटिटी ख़त्म की जा रही है। मैंने अपनी सारी जवानी ख़त्म की है इस फ़ील्ड के लिए, और मैंने ज़िंदगी में जितना लोगों को मैंने सर्व किया है, तो उसका सिला मुझे ये मिल रहा है। दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ से हमारे लिए ऑफ़र ना आ रही हो, लेकिन हम अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को, अपने वतन को नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? अगर हम चले गए तो इन गरीब अवाम का क्या होगा जिनकी दुआओं से हम यहाँ तक पहुँचे हैं? उन गरीब अवाम का क्या होगा जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? आज पाकिस्तान की 10-12 करोड़ आबादी होम्योपैथिक से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मैं एक अपने इलाके में बैठा हूँ, मैं इस इलाके की अपनी खिदमत कर रहा हूँ। दूसरा डॉक्टर, तीसरा, इस तरह 1,30,000, 1,32,000, 35,000 डॉक्टर हैं, जो इस फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। इसके अलावा फिर दूसरे फ़ील्ड में जाएँ, तिब के फ़ील्ड में जाएँ, कितने हकीम साहब बैठे हुए हैं और कितने लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं, कितने लोग उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये सरासर ज़ुल्म है, ये सरासर ज़्यादती है। ना हम इस ज़ुल्म को मानेंगे, ना इस ज़्यादती को हम मानेंगे। हम ये क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे, हम इसको नहीं मानते, बिल्कुल हम इसकी मज़म्मत करते हैं। देखिए इस फ़ील्ड से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। 10-12 करोड़ आबादी पाकिस्तान की होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है। अगर ये फ़ील्ड इनके हाथ से निकल जाता है, तो इन लोगों का क्या होगा? पाकिस्तान के खज़ानों में पहले ही पैसे नहीं हैं। तो अगर ये लोड भी दूसरे फ़ील्ड पे आ गया है, तो वो लोग क्या करेंगे? इसको कहाँ लेके जाएँगे? ऐसे बेतहाशा लोग हैं जो दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका जिस्म एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो वो होम्योपैथिक के पास आते हैं, और होम्योपैथिक से उनका इलाज होता है। तो उन लोगों का क्या होगा कि जो दूसरी मेडिसिन वो ले ही नहीं सकते हैं। मैं मेरी मेरी वालिदा है, 80-85 साल उम्र है।
وہ دوسری میڈیسن ایک گولی تک نہیں لے سکتی. ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بیٹا میں دوسری دوائیاں نہیں لے سکتی، مجھے دوسری دوائیاں نہ دیں، میں صرف ہومیوپیتھی کی میڈیسن لے سکتی ہوں. تو وہ ہومیوپیتھک میڈیسن لیتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں. اسی طرح میرے ساتھ وابستہ 12-13 لاکھ لوگ ہیں. اب آپ خود حساب لگا لیں کہ دنیا میں یہ پاکستان میں کتنے ڈاکٹر ہیں، تو ان کے ساتھ کتنے کتنے لوگ ہوں گے. روزانہ کی او پی ڈی کسی کے 500 ہیں، کسی کے 600 ہیں، کسی کے 700 ہیں، کسی کے 300 ہیں، کسی کے 200 ہیں، 100 ہیں، 50 ہیں. ہم ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے جو 50 مریض ہو. اپنا اس ملک کی خاطر وہ لوگ بھی قربانی دے رہے ہیں. لیکن یہ سراسر ظلم ہے، سراسر زیادتی ہیں. آپ نیبر کنٹریز میں جائیں، ہومیوپیتھی کا کتنا وہ قدر کرتے ہیں، کتنی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی ایشو آتا ہے یا ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننے جاتا ہے تو باقاعدہ ان کے لیے ہاسپٹلز میں اپنے اپنے کھوٹے ہیں، وہ باقاعدہ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. یہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے ان کے لیے آرڈر ہے کہ ان کو ایسے نہ چھوڑا جائیں، بلکہ ان کی مزید اور ان کی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی ختم کرنے جا رہے ہیں. اس سراسر ظلم ہے. اور یہ قدم ہم اٹھائیں گے اور یہ پروٹیسٹ ہم کریں گے، ہر صورت میں کریں گے، چاہے ہمیں ایوانوں تک کیوں نہ جانا پڑے. اور ہم جا رہے ہیں. میں ذات خود میرے جتنے تعلقات ہیں، جتنا میں کر سکتا ہوں میں جاؤں گا. اور ابھی ظلم تو یہ اس کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے ہومیوپیتھ کے پاس کیونکہ ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ابھی الیکشن ہوئے نہیں ہیں، ہومیوپیتھی کی کسی نے نمائندگی نہیں کی وہاں پہ، تو یہ کس بیس پہ یہ حکم یہ جاری کر سکتے ہیں کہ اس کو ضم کیا جائیں دوسرے فیلڈ کے ساتھ. حالانکہ وہ ایک الگ فیلڈ ہے، یہ الگ فیلڈ ہے. تو دونوں فیلڈ کو اکٹھا ایک جگہ پہ کیسے ضم کر سکتے ہیں؟ اس فیلڈ کو الگ رہنے دیا جائیں، اس فیلڈ کو الگ رہنے دیا جائیں، حکمت کو الگ رہنے دیا جائیں، ہومیوپیتھی کو الگ رہنے دیا جائیں. آسمان اور زمین کا فرق ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا وہ نظام ہے جو قدرت کے سارے کرشمے اس میں موجود ہیں. ہومیوپیتھک واحد ایسا علاج ہے کہ اللہ کی ایک بات کے ساتھ یہ بات بالکل سوٹ کرتی ہے ہومیوپیتھی کی اور اس سے ملتی جلتی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ہر مرض کی شفا دی ہے لیکن اس کو ڈھونڈو. ہومیوپیتھی واحد ایسا فیلڈ ہے کہ جس میں ہر مرض کی شفا موجود ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے موت میں بھی شفا رکھی ہے. ہومیوپیتھک ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں اس کی موت سام کے منہ میں زہر ہو تو وہ موت ہے. اگر وہ زہر ہمارے ہومیوپیتھ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو اس سے لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے. تو ہم یہاں تک کہ ہمارے ہومیوپیتھ نے زہر تک اپنے جسم پہ آزمایا ہوا ہے. یہ واحد ایک ایسی میڈیسن ہے، واحد ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے لیے ہر جگہ پہ، ہر لمحہ پہ، ہر قدم پہ قربانیاں دی گئی ہوئی ہے. لیکن ہم اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن یہ پروٹیسٹ ہم کریں گے تو صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں. پوری دنیا سے ہمارے ڈاکٹر موجود ہیں، پوری دنیا سے ہمارے مریض موجود ہیں. ہم پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں. کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جہاں پہ میرے مریض نہ ہو، جہاں پہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے مریض نہ ہو. تو ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ میں مریض چیک کروں اور میں ڈاکٹر ہی نہیں ہوں، اور میں مریض چیک کروں میری کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے. تو یہ تو سراسر ظلم ہے. باہر کی کنٹری کو میں کس طرح کنونس کروں گا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں آپ کو میڈیسن دینا چاہتا ہوں. اور یہ چیز دیکھیں کہ پاکستان حکومت کے خزانے میں یہ ہومیوپیتھ سے کتنے پیسے جا رہے ہیں، اور 17% ٹیکس تو ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں. لیکن یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں، اور یہ میری بات پہنچے گی، ایوانوں تک بھی پہنچے گی، اور میں پہنچاؤں گا یہ بات کہ اس فیلڈ سے آپ کے علماء مستفید ہو رہے ہیں، اس فیلڈ سے آپ کے وکلاء مستفید ہو رہے ہیں، اور اس فیلڈ سے آپ کے میڈیکل آفیسرز مستفید ہو رہے ہیں، اس سے ججز مستفید ہو رہے ہیں، آپ کے اس کے بیرسٹر مستفید ہو رہے ہیں، آپ کے اس کے بیوروکریٹس مستفید ہو رہے ہیں، اور اس سے آپ کے ایم این اے جو جتنے بھی منسٹر ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. ایسے کافی سینیٹرز ہیں جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. باہر کی کنٹریز میں تو جائیں، جس فیلڈ سے مستفید اتنا زیادہ فائدہ جس فیلڈ سے ملتا ہے وہ تو اس کو اور زیادہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں کہ آئیں آپ کو کوئی تکلیف ہے کسی چیز میں. ہمیں تو این او سی تک نہیں ملتی کہ ہم میڈیسن باہر بھجوا دیں، اور یہاں پہ ہماری آئیڈینٹی ختم کر رہے ہیں. تو یہ تو سراسر ظلم ہے ہمارے ساتھ.
ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہم نے اپنی اپنی زندگیاں دے دی ہیں اس فیلڈ کو، ہم نے تو اپنی ساری خواہشیں مار دی ہیں، ہم نے ساری جوانی اس فیلڈ کے لیے مار دی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ پروٹیسٹ ہم کریں گے۔ میری کافی زیادہ تنظیموں سے، میری کافی زیادہ ایسی سوسائٹیز سے، جو ہمارے پختون سوسائٹیز ہیں، ہمارے ویلفیئر سوسائٹیز ہیں، ان سے ہماری میٹنگز چل رہی ہے، میری علماء سے میٹنگ چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ صرف 1,35,000 ڈاکٹر نہیں نکلیں گے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جتنے مریض ہیں وہ سارے نکلیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے علماء ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے، ہمارے ساتھ وکلاء بھی انشاءاللہ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے، اور ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں انشاءاللہ آفیسرز بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے، کیونکہ ہومیوپیتھک واحد ایسا ایک فیلڈ ہے جس کی میڈیسن ہر بندے کے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ ایک ایسا خیال انہوں نے پیش کر دیا ہے، ایک گمان میں وہ لوگ کہ یہ اس فیلڈ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس فیلڈ کو اللہ نے بچایا، 200 سال سے یہ فیلڈ چلتا آ رہا ہے۔ اگر اس فیلڈ میں ایسا کچھ نہ ہوتا تو اتنے لوگ مستفید نہ ہوتے ہیں، اس فیلڈ میں ایسا کچھ نہ ہوتا تو لوگوں کو اتنا فائدہ نہ مل رہا ہوتا۔ اور سب سے زیادہ فائدہ اس فیلڈ سے اگر مل رہا ہے تو غریب عوام کو مل رہا ہے، جن کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، جن کے جیب میں ایک ٹیبلٹ تک لینے کے پیسے نہیں ہوتے، ڈاکٹر کی فیس وہ پے نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ اگر یہ فیلڈ ضم ہوتا ہے کسی دوسری فیلڈ میں تو اس کی تو پہچان ہی ختم ہو جائے گی، آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، تو یہاں پہ کون آئے گا؟ اور اس عوام کا کیا ہوگا؟ اس غریب عوام کا کیا ہوگا کہ جس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ کدھر جائے گا، کدھر ٹکرے مارے گا؟ لہٰذا اس چیز پہ سوچ لیا جائیں، بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں۔ ایک پڑھا لکھا طبقہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ سڑکوں پہ آئیں۔ اس فیلڈ کو سیاست سے دور رکھیں، اس فیلڈ کو ایک مسیحا کے طور پہ دیکھا جائیں۔ جو یہ فیلڈ ہے اس فیلڈ کو ایسے ہی رہنے دیں۔ شکریہ۔